اب میں جیل سے چھوٹ کر آ گیا ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ نصرت النساء کو تو سمجھ ہی نہیں آتی جیل سے کیسے باہر آ گیا، کیونکہ اس پہ قتل کیس تھا، اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ امتیاز ملک کہتا ہے کہ تم سوچ لو تم نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو یہ کہتی ہے کہ اب تو میں ضعیف ہو گئی ہوں، اب میں شادی نہیں کر سکتی، لیکن وہی امتیاز ملک ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 5 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ۔ ناظرین، ہم نے عشق اور محبت کی باتیں بہت زیادہ سنی ہیں اور آج کا میرا ٹاپک بھی محبت پہ ہے، عشق پہ ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں، چاہے لیلا مجنوں ہو، چاہے ہیر رانجھا ہو، چاہے سسی پنو ہو۔ ہم نے عاشقوں کی بہت ساری کہانیاں سنی ہیں اور محبت میں ہم نے موسٹلی یہی سنا ہے کہ کبھی بھی عاشق کو اس کا محبوب نہیں ملتا، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ محبت میں اور عشق میں بہت سارے امتحان آتے ہیں، بہت سارے مشکلات آتی ہیں، لیکن عاشق اپنے محبوب کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ محبت میں کبھی عاشق اور محبوب جو ہے اپنے عاشق کے خلاف چال سازی کرے اور اتنی زیادہ کرے کہ وہ اس کو مار ڈالے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا کہ آج کی جو میرا ٹاپک ہے، آج کی جو میری سٹوری ہے، دو عاشقوں کی ہی کہانی ہے، لیکن اس میں ہمیں وہ کوئی سبق نہیں ملتا کہ محبت کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ آج کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایک محبوب کو قتل کر دیا گیا، ایک عاشق نے اپنی محبوبہ کو مار ڈالا، اور یہ محبت بہت پرانی ہے، 15 سال کی جسے کہہ لیں کہ اس محبت کو ہو گئے تھے۔ جی ہاں ناظرین، واقعہ ہے لاہور کا چوں کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک رپورٹ آتی ہے، ایک ریسنٹ ہی ایک خبر آتی ہے کہ ایک عمر دراز خاتون ہے اور اس کو ایک بندے نے قتل کر دیا۔ اس بندے نے اس کو 4 گولیاں ماری اس خاتون کو، اور اس خاتون کی اسی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ناظرین، جب پولیس نے اس کی تحقیق کی، جب اس واقعہ کی تحقیق کی، اور یہ واقعہ ریسنٹ ہی پیش آتا ہے، 10 جون 2025 کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور جب تھانہ چوں نے اس کی واقعے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی بہت ہی لمبی کہانی ہے اور بہت ہی اس میں محبت اور پیار کی یہ کہانی ہے، اور یہ قتل بھی محبت اور پیار میں ہی کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے، ایک خاتون ہے اور اس کا نام ہے نصرت النساء، اور اس کے شوہر کا نام تھا محمد یعقوب، جو کہ 2005 میں ہی وفات پا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کپل کے ہاں ان کو 2 بیٹیاں دیں۔ ایک کا نام تھا عائشہ اور دوسری کا نام سہرش۔ عائشہ بڑی بیٹی ہے اور سہرش چھوٹی ہے، اور یہ خاتون جو ہے 2005 میں ہی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس خاتون کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک سہرش ہے اور دوسری عائشہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس آج کل کا جو معاشرہ ہے، چاہے وہ ہمارا ملک ہو یا پھر دنیا میں کوئی بھی کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، بیرون ملک ہی کیوں نہ ہو، ایک اکیلی عورت کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اسپیشلی جب وہ بیوہ ہو اور اس کی اگر سے 2 بیٹیاں بھی ہوں تو اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ تو اس خاتون کا ایک بندے کے ساتھ ریلیشن شپ سٹارٹ ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ بیوہ تھی، اکیلی تھی، اور اس بندے کا نام بتایا جا رہا ہے امتیاز ملک۔ جی ہاں ناظرین، امتیاز ملک نصرت النساء کو محبت کرتا ہے، اس سے عشق اور محبت کے دعوے کرتا ہے، اور وہ اس کے عشق میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب ہم نکاح کریں گے، اب ہم شادی کریں گے۔ لیکن نصرت النساء نے جیسے ہی کچھ عرصہ اس بندے کے ساتھ گزارا، امتیاز ملک کے ساتھ گزارا، تو اس خاتون کو پتہ چلا کہ یہ بندہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، یہ عورت کو عورت نہیں سمجھتا، یہ گنڈا ہے، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، انسانیت کو پامال کرتا ہے اور لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں میں یہ شامل ہے۔ تو اس خاتون نے کوشش کی کہ وہ اس بندے سے جان چھڑا لے، اس سے الگ ہو جائے، اپنا رشتہ اس سے توڑ دے، اور اس خاتون نے ایک دم سے رشتہ نہیں توڑا، سلولی اس نے کوشش کی کہ وہ اس بندے سے علیحدگی اختیار کر لے۔
اور جیسے ہی اس بندے کو پتہ چلا، اس کو فیل ہوا کہ اب یہ خاتون جو ہے، یہ بندی نصرت النساء مجھ سے الگ ہو رہی ہے، دور دور جا رہی ہے، کیونکہ جب عشق و مشوقی کی بات ہوتی ہے تو پھر بندہ ایک دوسرے کے بہت کلوز ہو جاتا ہے۔ جب نصرت نے امتیاز سے علیحدگی اختیار کی، آہستہ آہستہ اس سے دور جانے لگی، تو امتیاز کو پتہ چل گیا۔ تو امتیاز نے اس سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نصرت نے اپنے گھر والوں سے بھی پوچھا اور کہ مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے گھر والوں نے، اس کے خاندان والوں نے اس کو یہی کہا کہ ابھی تمہاری بچیاں چھوٹی ہیں تو ان کو تھوڑا سا بڑا ہو جانے دو، اور ہے بھی بچیاں تو پھر ہم اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ لیکن جیسے ہی نصرت کو پتہ چلا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور بہت ساری الٹی سیدھی حرکتوں میں انوالو ہے، تو نصرت اس سے علیحدگی اختیار کرنے لگتی ہے۔ لیکن امتیاز ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے شادی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہ پیار محبت کی باتیں آہستہ آہستہ دھمکیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، اور وہ خاتون نصرت النساء لاہور میں رہتی تھی اور امتیاز ملک بھی لاہور میں تھا، اور یہ کہانی بھی لاہور کی ہی ہے ناظرین، یہ عشق مشوقی کی بات بھی لاہور کی ہی ہے۔ تو نصرت النساء نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے اس بندے سے وہ چلی گئی، اس بندے سے دور چلی گئی۔ اس کی پولیس بتاتی ہے کہ اس خاتون، وہ جو ہے خاتون، وہ کہاں چلی گئی؟ اپنے آبائی گھر راولپنڈی میں جا کے رہنے لگی، کافی دیر وہیں پہ رہی، اس کی بچیاں جوان ہو گئی، اس نے اپنی بچیوں کو اکیلے ہی پروان چڑھایا۔ اور پھر اس خاتون کو خبر ملتی ہے کہ امتیاز ملک نے کوئی قتل کیس کیا ہے اور اس پہ رپورٹ ہو گئی ہے اور وہ جیل میں ہے۔ تو اس خاتون کو ذرا چین کی سانس آتی ہے اور وہ تھوڑی چین کی سانس لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب امتیاز ملک تو جیل میں ہے تو میں لاہور چلی جاتی ہوں، وہاں پہ جاتی ہوں۔ تو وہ خاتون آ جاتی ہے، لاہور آ جاتی ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آ کے رہنے لگتی ہے امن و امان کے ساتھ۔ لیکن اس خاتون کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا وہ پرانا عاشق جس سے وہ جان چھڑا کر دور گئی تھی، وہ اس کا تعاقب کر رہا ہے اور اس کو تلاش کر رہا ہے اور اس کو مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نصرت ایک روز ایسے ہی اپنی بڑی بیٹی عائشہ کے ساتھ نکلتی ہے، اور بیٹی جو ہے ان کی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، کار وہ چلا رہی تھی، اور وہ جاتی ہیں، وہ مارکیٹ جا رہی تھی۔ تو نصرت کی بڑی بیٹی عائشہ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے، ہمارے پیچھے ایک کار آ رہی ہے، کرولا، وائٹ کرولا ہمارا تعاقب کر رہی ہے اور وہ مسلسل ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ تو اس پر نصرت پولیس والوں کو کال کرتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ ایک وائٹ کلر کی کرولا ہے جو مسلسل ہمارے پیچھے آ رہی ہے، تو ہمیں تحفظ چاہیے۔ تو پولیس والے ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائیو لوکیشن ہمیں بھیج دیں۔ تو نصرت اس پہ کہتی ہے کہ میں آپ کو لائیو لوکیشن کیسے بھیجوں، سچویشن اس طرح سے ہے کہ ہمیں گاڑی مسلسل چلانی پڑ رہی ہے اور ہماری لوکیشن مسلسل چینج ہو رہی ہے۔ تو اس پر پولیس والے کا جواب آتا ہے کہ ہم جب آپ کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے چلتی گاڑی کو ہم کیسے ٹریس کریں، جب آپ کی ایک جگہ لوکیشن ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا، ہم آ جائیں گے۔ ناظرین، عائشہ جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایک یو ٹرن آتا ہے، تو یو ٹرن میں جیسے ہی وہ عائشہ گاڑی لگانے لگتی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے جو گاڑی تھی وائٹ کرولا، وہ اوورٹیک کرتی ہے اور عائشہ کو بریک لگانی پڑتی ہے۔ ناظرین، عائشہ گاڑی روک لیتی ہے، وہ بندہ سفید کپڑوں میں باہر نکلتا ہے اور عمر دراز خاتون نصرت النساء، اور جو کہ عائشہ کی ماں تھی، اس پر 4 گولیاں برساتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے، اور موقع پر ہی نصرت النساء کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس پر ان کی بیٹی جو عائشہ تھی وہ پولیس والوں کو کال کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب گولیاں چل گئی ہیں، اب ڈیتھ ہو گئی ہے، تم لوگ یہ لوکیشن ہے، تم لوگ پہنچ جاؤ۔ جی ہاں ناظرین، یہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اور پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ناظرین ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نصرت النساء نے جب جیسے ہی لاہور آئی تھی تو امتیاز ملک اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک دن گھر پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب میں جیل سے چھوٹ کر آ گیا ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ اور نصرت النساء کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جیل سے کیسے باہر آ گیا، کیونکہ اس پہ قتل کیس تھا، اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، تو قتل کرنے کے بعد بھی یہ جیل سے کس طرح سے باہر آ گیا ناظرین۔
تو اس پر وہ کہتا ہے امتیاز ملک کہتا ہے کہ تم سوچ لو تم نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس پر نصرت یہ کہتی ہے کہ اب تو میں ضعیف ہو گئی ہوں, اب میں شادی نہیں کر سکتی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ شادی کا کوئی صحیح وقت ہے. لیکن وہی امتیاز ملک ضد پہ اڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو وہی کہتا ہے تم سوچ لو اگر تم مجھے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہاری بیٹیوں کو قتل کر دوں گا اور تم بھی جان سے جاؤ گی. تو اس پر نصرت آخر کار تنگ آ کر وہ کہتی ہے کہ اوکے, کچھ دنوں بعد اس کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں, رضامند ہوں, لیکن تم اس شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی, نہ ہی میری بیٹیوں کو, نہ ہی اپنے گھر والوں کو, نہ ہی میرے رشتہ داروں کو. تو ناظرین, ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصرت النساء نے امتیاز ملک سے شادی بھی کر لی تھی, کیونکہ اس نے اس کو دھمکایا بہت تھا اور وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی, اس نے شادی بھی کر لی تھی. لیکن قتل کا سبب کیا بنا؟ ناظرین, ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا. انہوں نے شادی کی تھی اپریل میں کی تھی, اور ان کی شادی کو بھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ امتیاز ملک نے اس سے ڈیمانڈ رکھ دی. اور وہ ڈیمانڈ کیا تھی؟ وہ ڈیمانڈ تھی پیسوں کی. امتیاز ملک نصرت النساء کو کہتا ہے کہ تم مجھے 1 کروڑ روپیہ دو کیونکہ مجھے بزنس کرنا ہے. تو اس پر نصرت کہتی ہے میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں, میں تو ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر, میرا خامند کب سے ہی وفات پا چکا ہے, میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں. تو اس پر امتیاز ملک کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے میں نے اسے تھریٹ کیا اور اس کو شادی کے لیے میں نے دھمکیاں دی تو یہ مان گئی, میں اس کو پیسے کے لیے بھی دھمکیاں دوں گی تو یہ مان جائے گی. تو اس نے کہا تمہارے پاس بہت سارا گھر بار ہے, گاڑی ہے, اس کو سیل کرو اور مجھے پیسے دو. تو اس پر نصرت النساء جو ہے اسے منع کر دیتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ اب امتیاز ملک اس کو ڈیفرنٹ نمبر سے کالز بھی کر رہا ہے, اس سے پیسے مانگ رہا ہے, لیکن نصرت اسے بلاک کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے ایک دن یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ماں بیٹی نکلتے ہیں مارکیٹ کے لیے سامان لینے کے لیے, اور وائٹ کلر کی کرولا میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام امتیاز ملک ہے. وہ ایک فلمی انداز میں سب کے سامنے, اور پولیس والوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے اور ہماری جان خطرے میں ہے, لیکن اس کے باوجود نصرت النساء کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ناظرین, نصرت النساء کی جو بیٹی ہے مدعی بنی عائشہ, ان کی بڑی بیٹی اور ان کی بیٹیاں بتا رہی ہیں کہ ابھی بھی ہمیں کالز آتی ہیں, ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اپنا کیس واپس لے لو, اگر تم واپس نہیں لوگے تو تمہاری ماں کو تو قتل کر دیا گیا ہے, تم دونوں بھی جان سے جاؤ گی. تو ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب پیار محبت کی باتیں ہیں؟ اگر پیار محبت کی باتیں ہیں بھی تو اب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو ان 2 بیٹیوں کو, عائشہ اور سہرش کو, تحفظ پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ ناظرین, حکومت کا کام ہے. اور میری حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ عائشہ اور سہرش کو تحفظ دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی بہت سارے کیسز نہ آئیں. اور ناظرین, اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ جب شادی بیاہ کر رہے ہوں, جب لڑکیاں جب ریلیشن شپ میں آ رہی ہوں, تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ سوچ سمجھ کے ریلیشن شپ میں آئیں. اور بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہی بندہ جس سے ایک خاتون محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ ایکسچینج ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کو پھر بعد میں بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ناظرین, میں آپ کو یہی کہوں گی جو بچیاں دیکھ رہی ہیں اور جو والدین دیکھ رہے ہیں کہ والدین اپنے اپنی بچیوں کی دوست بن کے رہیں, اور آپ ریلیشن شپ میں آتے ہوئے بڑا ہی محتاط رہیں, بڑے ہی احتیاط سے کام لیں اور ذرا سنجیدہ انداز میں اب ریلیشن شپ میں آئیں تاکہ آپ کو ان سب چیزوں کو فیس نہ کرنا پڑے. اور اسی میسج کے ساتھ میں آپ کی میزبان مہوش بٹ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ نگہبان. دیکھتے رہیے ویژن وائے.